بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوچئے وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا جو دنیا میں بڑے بڑے اعمال کر کے گیا ہوگا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرہ، خیرات و صدقات، لیکن ان سب کے باوجود اس کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، حدیث پاک کا مفہوم و خلاصہ ہے، مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس نہ درہم و دینار ہو، نہ دنیا کا ساز و سامان ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے امت کا مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گا، مگر وقد شتم ھذا وقذف ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، برا بلا کہا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، غیبتیں کی ہوں گی، چغلیاں کی ہوں گی، لوگوں کی عزتیں اچھالی ہوں گی، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، مالی حقوق میں کوتاہی کی ہوں گی، دوسروں کا مال کھایا ہوگا، دوسروں کی زمین ہڑپ کی ہوں گی، دوسروں کے زمین اور جائیداد اور پراپرٹی میں ناجائز مطالبات کیے ہوں گے، مزدور سے مزدوری کا کام لیا گیا، گھر میں ٹائلز کا کلر کا کام کروایا گیا، لیکن پیمنٹ ابھی تک ادا نہیں کی گئی۔ حدیث پاک میں حکم ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دی جائے، مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، مگر مہینہ، 2 مہینے، سال ہو گئے، اب تک جو ہے وہ اس کا پیمنٹ ادا نہیں ہوا۔ آپ کی زمین میرے زمین کے پیچھے ہے، آپ کے لیے راستہ نہیں ہے، میں ضد پر اڑا ہوا ہوں کہ میں آپ کو راستہ نہیں دوں گا، آپ اپنی زمین آدھے بھاؤ میں، آدھے قیمت میں مجھ کو فروخت کرو۔ یہ ظلم ہے، نہ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بھی دنیا کے اندر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، خون بہایا ہوگا، یہ سب آخرت میں آئیں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو کرنسی کوئی نہیں ہوگی، نیک اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلومین کے لیے ہے نا، جس نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، ان کے نیکیوں میں سے ان کو نیکیاں ادا کی جائیں گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے ہے نا، سب ختم ہو جائیں گے، پھر بھی حق والے باقی رہیں گے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کے گناہوں کو اس نیک بندے پر ہے نا، جو دنیا میں بڑے بڑے نیک اعمال کیا ہوگا، ان کے گناہ اس نیک بندے پر ڈال دیے جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے اعمال تو ختم ہو گئے تھے، ان کے گناہ لے کر اب یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم سے اس دنیا میں رہتے ہوئے حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے غلط کام ہو رہا ہے، ہم سے کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کسی کا دل دکھ رہا ہے، ہم سچی توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان مسلمان ہے، مومن ہے، اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو اور مومن کو تکلیف ہو۔ یہ تو اس لیے کہا گیا کہ ہمارا معاشرہ چونکہ مسلمان آپس میں ساتھ میں رہتے ہیں، آس پاس مسلم رہتے ہیں، ورنہ ہمارا دین، ہمارا اسلام کیا مسلم کیا غیر مسلم کسی کے ساتھ زیادتی اور کسی کے ساتھ ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جانور کے ساتھ بھی ناانصافی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کے اوپر غور کریں، اور رمضان المبارک کے اندر ہم نے جتنی نیکیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اور یہ نیکیاں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حقوق العباد میں کوتاہی کریں اور یہ سب نیکیاں کسی اور کے کھاتے میں چلے جائے اور ہم دوسروں کے گناہوں کو لے کر جہنم میں جانے والے بنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ نیک بات اور خیر کی باتوں کا دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا، تو لہٰذا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا